اپنی زندگی کو چلتا پھرتا اللہ کی عبادت کا ماڈل بنانا، یہی میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب جب یہ ہم اتنا بڑا کلیم کرتے ہیں کہ میری نماز، میری نسکی، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، میں صرف آپ کی غلام ہوں، میں صرف آپ کے پیٹرن پر ولنگلی، والنٹریلی عمل کرنا چاہتی ہوں، میں ولنگلی آپ کی بندی بننا چاہتی ہوں، تو یہ بتائیں یہ سب ممکن کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اسی وقت ہے جب اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ ایاک نعبد کے بعد کیا آیا؟ ایاک نستعین۔ اللہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی ہماری مدد کر نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر میں ایاک نعبد کی تصویر نہیں بن سکتی، آپ کی مدد کے بغیر میری قربانی اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت یہ اس پیٹرن پر آ ہی نہیں سکتی جس پیٹرن پر آپ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو جس کو محسوس ہو جائے گا کہ اصل میں اللہ مجھ سے یہ کام کروائے گا، وہ گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا مانگے گا ایاک نستعین، اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، اور کوئی بھی بڑا کمٹمنٹ اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ میری مدد کریں، اور اس مقام سے اسکالرز کے مطابق سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کہتی ہیں ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ انسان کا جو پارٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بتائی تھی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ نے کہا کہ میں نے صلاۃ کو، سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ پہلی 3 آیات میں کیا تھا؟ اللہ کا تعارف۔ اس کا کنکلوسیو رزلٹ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کو اتنا گرینڈیور ہم سمجھ گئے تو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد تک اللہ کا حصہ تھا، و ایاک نستعین سے اب بندے کی دعا شروع ہو رہی ہے۔ جب بندے نے اللہ کو، رب کو پہچان لیا، عاجزی کے ساتھ اپنی دعا کا معاملہ شروع کر دیا، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ تو ایک اور خوبصورت اینگل اس کے اندر ہے کہ اللہ میں آپ کی مدد کے بغیر آپ کی عبد، آپ کی غلام، آپ کی سرونٹ، آپ کی بندی بن ہی نہیں سکتی۔ ایاک نستعین، نستعین کا ترجمہ اگر آپ بہت کلوز جا کر عربی زبان کے کریں تو ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں طلب ہے، مدد مانگتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، شاید صرف احساس کا فرق ہے۔ بظاہر الفاظ ہمیں سننے میں ایک جیسے لگیں، عربی زبان میں مدد کے لیے اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے نصرہ آتا ہے عربی زبان میں، مساعدہ آتا ہے عربی زبان میں مدد کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر نستعین استعمال کیا۔ نستعین کا روٹ ورڈ عین واو نون ہے، اور نستعین عون ایسی مدد کو کہتے ہیں جو اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل ایک ٹارگیٹڈ مدد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نستعین۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ مثال کے طور پہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے خود جا رہی ہیں، صحیح ہے، آپ خود ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ راستے میں گھر سے کہیں دور ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کی گاڑی کا فلیٹ ٹائر، جو آپ کا ٹائر ہے وہ فلیٹ ہو گیا ہے، ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ اب آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، آپ کو کوئی مدد کے لیے نظر نہیں آتا، آپ اللہ کا نام لے کر نکلتی ہیں، آپ پیچھے سے اپنا بونٹ کھولتی ہیں، آپ کے پاس جو ایکسٹرا ویل ہے آپ اس کو نکالتی ہیں، آپ جیک لگانے کی کوشش کرتی ہیں، آپ نے سب سیٹنگ کر کے رکھ لیا، ویل بھی رکھ لیا، آپ نے جیک بھی فٹ کر دیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے کبھی جیک کو گھمانے کی کوشش کی ہو تو بڑے آسانی سے گھوم جاتا ہے؟ نہیں، جیسے آپ کے مسکارے کی بوتل کھلتی ہے ایسے ہی گھوم جاتا ہے؟ پوری محنت لگانی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کی گاڑی جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے۔ اب آپ نے باہر نکل کر جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا ٹائر پنکچر ہے، آپ باہر نکلی، آپ نے اپنا بونٹ کھولا، آپ نے ڈکی کھولی، اس میں سے ایکسٹرا ٹائر نکالا، جیک نکالا، لگایا بھی، کوشش بھی کی، آپ سے نہیں ہو رہا۔ ایسے میں آپ کو سامنے سے کوئی بندہ آتا ہوا نظر آ گیا، اللہ کا بندہ، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی پلیز یہ ذرا ٹائر بدل دیں، مجھ سے یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے اٹھائی نہیں جا رہی، محنت نہیں ہو رہی، گاڑی پل نہیں ہو رہی۔ جب اپنی طرف سے ایفرٹ کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ اب میں آگے مزید نہیں کر سکتی، مجھے کسی کی مدد چاہیے، اس کو کہتے ہیں استعانہ۔
اپنی ایفرٹ، اپنا حصہ ڈالنے کے بعد مدد طلب کرنا استعانہ ہے. امیجن کریں مجھے پتا چلتا میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے، صحیح، میں نے گاڑی سائڈ پہ روک دی اور اب میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں. کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو اس کو ٹائر کو بدل دے. کوئی اللہ کا بندہ آئے گا تو ٹائر کو بدلے گا. 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹے سے وہی گاڑی میں بیٹھی مزے سے اے سی آن کر کے. اب سامنے سے ایک اللہ کا بندہ آیا تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہے، اس کو پلیز بدل دیں. یہ استعانہ نہیں ہے. مدد تو اس نے آپ کی نصرہ کی کیٹیگری میں آئے گا، مساعدہ کی کیٹیگری میں آئے گا، استعانہ میں نہیں آئے گا. استعانہ میں کیا اہم ہے؟ آپ کی ایفرٹ اہم ہے. آپ نے کوشش کی لیکن اب آپ کو لگا کہ اب اس کے آگے میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت مدد طلب کر لی محنت کے بعد. یہ استعانہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں. انیشیل ایفرٹ کس کا ہوگا؟ میرا. اس کے بعد اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہوگی تو میری پلاننگ کامیاب ہو جائے گی، میرا کام مکمل ہو جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، یہ ہمارا ایک اور اللہ سے بہت ہی محبت کا انداز ہوتا ہے. اللہ دیکھیں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. اب آگے آپ یہ کام مجھ سے کروائیں گے، صرف آپ کروا سکتے ہیں، کوئی نہیں کروا سکتا. اب میرا دل آپ نے اس کے اوپر کھولنا ہو کسی حکم پر، یا مجھے ہمت دینی ہو، یا مجھے آپ نے کامیابی دینی ہو، اللہ صرف اور صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں. میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، آپ اس کو کمپلیٹ کرا سکتے ہیں. تو زندگی میں اگر آپ کو اور مجھے اللہ کی استعانہ چاہیے تو مجھے اپنا فارمولا یاد رکھنا ہے. پہلے میری کوشش، نیت، ارادہ، کوشش میری. اس کے بعد اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دینا کہ اللہ اب آپ سنبھالیں گے. آج ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنے سارے مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنے لوگ قرآن سنتے ہیں رمضان میں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنے لوگ جو ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ جواب مل گیا آپ کو؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان اللہ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیں، اس کی کوشش ہی نہیں کر رہے. مسلمان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. مسلمان اپنی زندگی میں 24/7 بندگی لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو پھر آپ اور میں اللہ کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سے شکوہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کا اصول یاد رکھیں، اللہ مدد تب کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے اس کے راستے میں آگے بڑھنا شروع کر دیا، میرے بندوں نے اس کے راستے میں آگے محنت کرنا شروع کر دی. کیا بدر کے موقع پر صحابہ کی مدد فرشتوں سے کی گئی نا؟ صحابہ کو بتایا، اس طرح سے نہیں گیا کہ اچھا تم ایسا کرنا، تم وہاں انتظار کرتے رہنا، فرشتے ٹائم دیکھیں گے، اچھا 3 o'clock ٹھیک ہے، ٹھک 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 سارے قریش کو مار دیا اور صحابہ سے کہا آ جائیں وکٹری اچیو کر لیں. صحابہ نے سٹیپ ان کیا بدر کے اندر. صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، صحابہ کے جذبے تھے، صحابہ کی اپنی محنتیں تھیں، صحابہ کی قربانی تھی. پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، وہ فرشتے جنہوں نے صحابہ کی اللہ کے حکم سے بہترین مدد کی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ پلاننگ بھی آپ کی ہو، ارادہ بھی آپ کا ہو، ایفرٹ بھی آپ کی ہو، قدم بھی آپ کے اٹھیں، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. صحابہ کے لیے بھی یہی اصول تھا، آپ کے اور میرے لیے بھی یہی اصول ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یا ابراہیم علیہ السلام ابھی کھڑے ہوئے تھے اور پہلے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی تو وہاں پر ایک رام آ گیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام ابھی انتظار ہی کر رہے تھے کہ سوچ ہی رہے تھے تو وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا تھا، چلا دی تھی چھری. پہلے بندے کی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، بندے کا سٹیپ ان کرنا ضروری ہے، آپ کی طرف سے ارادے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے. یو ہیو ٹو پلے یور پارٹ فرسٹ، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جی پہلے آپ کی ہمت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا شروع کرنا ہے. کبھی بھی یہ مت کہیں کہ کیونکہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں اس لیے میں نے یہ کام بہت اچھا کر لیا.
کس کی وجہ سے یہ کام مکمل ہوا؟ اللہ کی مدد سے. نہ خود یہ بولیں کیونکہ میں بہت زیادہ جو ہوں، مثال کے طور پر بہت اچھی ایستھیٹک سینس رکھتی ہوں اس لیے میرا گھر بہت اچھا ڈیکوریٹڈ ہے. نہیں، اللہ کی مدد سے ہے. آپ کبھی بچے یہ نہ سوچیں کہ میرے پیپرز میں گریڈ اس لیے اتنے اچھے آئے، میں نے محنت اتنی کی تھی، آف کورس میرے نمبر اتنے اچھے آنے چاہیے تھے، میں 3 مہینے سے رات میں سوئی جو نہیں تھی. نہیں، ایفرٹ آپ کی تھی. مدد کس کی تھی؟ اللہ کی. آپ کبھی یہ مت کہیں کہ مجھے اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا ہی تھا. آف کورس ملنا تھا، اس لیے کہ میں ہوں ہی اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی اسمارٹ. میرا کاروبار کامیاب ہونا ہی تھا. آف کورس میں ہوں ہی اتنی زیادہ انٹلیکچوئل. میرے بچے نے اتنی اچھی جگہ پر اس کا پروپوزل ہو ہی جانا تھا، میں نے محنت ہی آف کورس اتنی کی تھی. مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا. مسلمان محنت کرتا ہے اور پھر اس کا سارے کا سارا کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو دیتا ہے. اللہ کی مرضی تھی تو مجھے یہ ملا. تو فاتحہ ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اگر دنیا کی کامیابی ہے تو بھی اللہ کی مدد چاہیے، دین کی کامیابی ہوگی تو بھی کس کی مدد چاہیے ہوگی؟ اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. کرنا کیا ہے؟ اپنا حصہ ڈالنا. یور ایفرٹ فرسٹ، اللہ کی مدد ول بی سیکنڈری. اللہ کی مدد بعد میں آئے گی. پہلے اللہ چیک کرے گا کہ اس بندے کو کتنی زیادہ میرے راستے میں قربانی دینے کی عادت ہے. اور یاد رکھیں جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اسپیسیفک ہو کر مانگتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی مدد چاہیے. مثال کے طور پر میں سیڑھی لگا کر یہاں کھڑی ہو جاؤں، صحیح، چلیں یہ تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، میرے گھر میں اوپر سٹور ہے اور میں سیڑھی لگا کر کھڑی ہو گئی. اب اکثر خواتین ایسے کرتی ہیں نا، وہ سٹور میں گئیں اور ایک پاؤں اوپر اور ایک پاؤں سیڑھی پہ. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ میرے ساتھ تو ہوا ایسا. میرا ایک پاؤں اندر سٹور میں اور ایک پاؤں سیڑھی پہ، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سیڑھی ڈس بیلنس ہو گئی اور میں بیچ میں لٹک رہی ہوں کہ میں اندر جاؤں کہ باہر آؤں. نہ میں اندر جا سکتی ہوں اس لیے کہ میں ڈس بیلنس ایسی ہو رہی ہوں کہ جیسے لگے کہ ایک لمحے میں گر جاؤں گی. تو آپ اس میں کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. پتہ چلا آپ کے شوہر جو ہیں وہ مزے سے اپنے موبائل پہ بیٹھے گیمز کھیل رہے ہیں بیڈ پہ. اب آپ نے آواز دی ان کو، اب وہ جلدی سے آئے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لٹک رہی ہیں درمیان میں. تو آپ کہہ رہی ہیں پلیز میری مدد کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ لو تمہاری لپسٹک لگا لو، بہت اچھی لگو گی. اس وقت آپ کو لپسٹک کی ضرورت ہے یا سیڑھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ سیڑھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے نا. تو مدد اسپیسیفک ہوتی ہے. یاد رکھیں، مدد ہمیشہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ اس کو کسی اسپیسیفک کنڈیشن میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے کس چیز میں آپ کی مدد چاہیے، کس چیز کے اندر میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ میرا سہارا بن جائیں. مثال کے طور پہ آپ امیجن کریں آپ کے بچے اے لیولز کا او لیولز کا ایگزام دے رہے ہیں، کتنا کم ٹائم ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا پیپر، اور بچوں کو بہت تھیوریٹیکل پیپر ہوتے ہیں، بیچاروں نے پتہ نہیں کتنی کہانیاں لکھنی ہوتی ہیں. اب بیچ میں آدھا گھنٹہ رہ گیا اور آپ کے بچے کا جو بال پوائنٹ تھا اس کی انک ختم ہو گئی اور آپ کا بچہ پریشان ڈیسپریٹ، اور اتفاق سے سامنے کوئی اس کا انویجیلیٹر نہیں ہے. تو برابر والا اسٹوڈنٹ جو بیٹھی ہے اس کی دوست، وہ اس کو دیکھتی کہتی کیا ہوا، تو کہتی انک ختم ہو گئی. تو اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور اپنے پینسل باکس میں سے چاکلیٹ نکالتی اور کہتی ہے یہ لو چاکلیٹ. اس نے مدد کی. اس کی کیا دینا چاہیے تھا اس وقت؟ پین دینا چاہیے تھا تاکہ اسپیسیفک مدد ہو جاتی. تو یاد رکھیں اسپیسیفک مدد ہوتی ہے. ہم اللہ سے جب کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، تو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے آپ کی مدد کس چیز میں چاہیے؟ کہ یہاں اسپیسیفک ہوا کہ اللہ مجھے نماز اچھی پڑھنے میں مدد چاہیے، مجھے آپ کی بندی بننے میں مدد چاہیے، مجھے روزہ اچھا رکھنے میں مدد چاہیے، مجھے اچھی بیٹی بننے کی مدد چاہیے، مجھے اچھی بیوی بننے کی مدد چاہیے. کچھ یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا بتایا؟ تو بندگی میں پھر کیا کیا؟ کچھ آ گیا؟ سب کچھ آ گیا. اللہ مجھے ہر ایسپیکٹ میں، ہر اینگل میں آپ کی مدد چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کی رحمت سے ہم آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو کر اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور اللہ کا دیدار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ایاک نستعین سے کیا پتا چلا؟ آپ کی کوشش، آپ کی سٹرگل، آپ کی طرف سے قدم اٹھنا، آپ کی قربانی، آپ کا قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا، آپ کا اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا، آپ کا اپنے خاندان میں پہلا فلیگ بیئرر بننا. میں اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھاؤں گی، میں فلیگ بیئرر بنوں گی. جو قبائل کے دور ہوتے تھے اس میں جو فلیگ بیئرر ہوتا تھا اس کے اندر بہت زیادہ اپنے اندر فخر ہوتا تھا کہ مجھے یہ پوزیشن ملی ہے.
آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے سے، کلاس 3 کا بچہ، کلاس 2 کا بچہ اپنی کلاس کا پریفیکٹ ہے اور کیسے بیچ لگا کے خوشی سے جاتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے خاندانوں کے اندر اگر پہلا بارش کا قطرہ بنایا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے خاندان میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی مت کیجیے گا. اللہ آپ کو بہت اہم مقام پر لے کر آ رہا ہے. اللہ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقہ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی تعلیمات اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، اس کو موقع مل جاتا ہے. لیکن کس کے لیے دین کی تعلیمات آسان ہوں گی؟ جو چاہے گا، جو کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے اپنا حصہ ڈالنا، اپنا قدم اٹھانا، اپنی سٹرگل کرنا، اپنی جدوجہد کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بندیاں بنانے کے لیے چن لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو دین کا بہترین سپورٹ اور سہارا بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سے اپنی ہر طرح کی ناراضگی کو دور کر دے. اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اللہ ہم یہ جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہماری نہ صرف میموری میں ریٹین کرے بلکہ یہ خوبصورتی کے ساتھ ہمارے عمل میں ٹرانسلیٹ بھی کر جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.